کوئی بھی اچھی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمان گناہ اور قطع رحمی سے پاک دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 صورتوں میں سے ایک صورت کی شکل میں قبول فرما لیتا ہے۔ مانگی ہوئی نعمت فوری مل جاتی ہے، یا اللہ اس کی دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا پھر اس دعا کے برابر اللہ تعالیٰ اس سے تکلیف یا حادثات دور کر دیتے ہیں۔ دعا توحید کی اعلیٰ قسم اور اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے۔ دعا کا مطلب پکارنا ہے۔ ایک سچا مسلمان غمی اور خوشی میں ہمیشہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اور رسول نے ہر غمی اور خوشی میں اللہ ہی کو پکارا ہے، اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور سلف صالحین سے لے کر اولیاء اکرام تمام بزرگان دین بھی ایک اللہ ہی کو پکارتے تھے اور اسی کے در پر جھکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی صحابی ضرورت لے کر آتے تو یہی کہتے تھے کہ اللہ سے دعا کرو، اور آپ بھی صحابہ کو دعا ہی بتلاتے تھے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صرف اللہ سے ہر قسم کی خوشی اور نعمت کا سوال کرتے ہیں اور ہر دکھ سے بچنے کی اسی سے دعا کرتے ہیں۔ پیروں، فقیروں اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا قرآن اور حدیث سے اور سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز شرک کے زمرہ میں آتی ہے۔ مندرجہ ذیل مسنون دعائیں انتہائی بابرکت ہیں۔ ان کو بلا ناغہ پڑھنے سے ہر قسم کی خیر نصیب ہوتی ہے اور مسلمان ہر قسم کے شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھنے سے اور ان پر غور و فکر کرنے سے مسلمان کے دل میں عقیدہ توحید کی غیرت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھنے والا مشرک اور متکبر نہیں ہو سکتا۔